بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها، صدق اللہ العظیم۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ دوستو، جب سے اس آزمائش نے انسانوں کو، اس دھرتی کو اپنی لپیٹ میں لیا تو بہت سارے نظریات اور لوگوں کی رائے سامنے آ رہی ہے اور مختلف ٹاپکس کے اوپر سامنے آ رہی ہے، جن میں سے ایک بڑی بات جو کچھ دنوں سے ہمارے بڑے بڑے دانشور، اس دنیا کے بڑے بڑے دانشور اور حیران کن کیفیت میں جو بیان کر رہے ہیں کہ اس دھرتی کے اوپر جو سب سے بڑا بحران ہونے والا ہے، ایک تو انسانی جانوں کا یہاں سے جانا، اور اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ ہے معیشت کا، کہ معیشت میں حیران کن حد تک کمی آنے والی ہے۔ لوگوں کا تجزیہ یہ ہے، لیکن اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کرونا یا اس بیماری کی وجہ سے، کیا ہم نے کبھی سوچا اس سے آگے ہماری عقل شاید جاتی نہیں ہے، یا ہم جانا نہیں چاہتے، یا کیا ہے؟ کیا صرف کاروبار رکنے سے، یا پھر آمد و رفت رکنے سے، یا پھر فیکٹریاں، انڈسٹریاں بند ہونے سے معیشت رکتی ہے، یا کوئی اور بھی وجہ ہے؟ کیا ایسی وجہ جو میرے خالق نے، میرے مالک نے یا میرے رازق نے مجھے بتائی ہے، کیا وہ وجہ بھی اس میں شامل ہے یا نہیں؟ اس کی طرف کوئی بھی نہیں آ رہا، کوئی بھی نہیں بتا رہا، کسی کا کوئی تجزیہ نہیں ہے، میں نے نہیں سنا، اللہ عالم۔ ہمارے بڑے بڑے دانشور جو اپنے آپ کو عقل کل کا مالک سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ میری دانش مندی، میری عقل مندی، میرا فہم، میری سمجھ وہ بہت اعلیٰ ہے، اور میں بتاتا ہوں بیٹھو کہ آج سے 10 سال بعد یہ ہوگا، اگر معیشت کا پہیہ اس طرح چلتا رہے گا تو 2020 میں یا 2025 میں یا 2030 میں ہمارا ملک یہاں سے اس مقام کے اوپر معیشت کے لیول میں آ جائے گا۔ لیکن آج وہی لوگ بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کیا ہوگا ہمیں کچھ نہیں پتا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغے راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ ہم راستے کے اوپر بھٹک رہے ہیں لیکن منزل تک نہیں جا رہے۔ منزل تک جانے کا راستہ وہ جہاں پر عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کا راستہ شروع ہوتا ہے، جو وحی کا علم ہے۔ معیشت میں دھچکا سب سے بڑا کب اور کیوں لگتا ہے؟ میرے اللہ رب العزت نے بڑے واضح اور سادہ الفاظ میں بتایا۔ ایک چھوٹا سا بچہ، عام فہم رکھنے والا بھی اٹھائے اور دیکھے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 کو تو اسے بالکل واضح ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ میرے ذکر سے جب تم دور ہو جاؤ گے میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ کہاں ہے میرے اللہ کا ذکر؟ کہاں ہے؟ کس جگہ پہ ہے؟ بڑے بڑے دانشور جو مسلمان ہیں مہینوں کی پلاننگ بتا رہے ہیں، گھروں میں بیٹھیں، ورزش کریں، اچھے کھانے کھائیں، دودھ پئیں، فلاں کریں، یہ کریں وہ کریں، لیکن کسی پلاننگ کے اندر میرے اللہ کا ذکر نہیں ہے، نہیں ہے ذکر۔ اللہ رب العزت نے وان کیا تھا، بتایا ہوا ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اگر اللہ کے ڈر سے، اس دن کے ڈر سے کہ جس دن تمہارے دل اور تمہاری آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، تم نے اللہ کے ذکر کو نہ پکڑا تو پھر ایسے ہی ہوگا، تمہاری بصیرت، تمہاری عقل، تمہارا فہم وہ رک جائے گا۔ معیشت صرف کاروبار رکنے سے کم نہیں ہوتی، معیشت رکتی ہے تو جب اللہ کا ذکر کم ہو جاتا ہے، جب اللہ کی ذات کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سب کچھ دیا لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا۔ دیکھو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مثالیں بیان کی ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب وغیرہ وغیرہ، بتایا کہ میں نے کتنوں کو ہلاک کیا ہے جنہوں نے اپنی معیشت کے اوپر فخر کیا، تکبر کیا، اپنی گردن میں سریا لے کر گھومتے رہے اور اللہ کو کچھ اہمیت نہیں دی، ان کو ہلاک کیا۔
پھر ان کی کیفیت یہ ہے فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور ان کی تباہ کی ہوئی جگہوں کے اوپر نحوست اتنی ہے کہ ان کے بعد وہاں پر کوئی آباد بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں آج معیشت کے اوپر اترانے والے لوگوں کی کیفیت کو دیکھیں اور ان آیتوں کو پڑھیں، اللہ کے ذکر کو دیکھیں، ذرا اللہ کے قرآن کو دیکھیں تو پھر پتہ چلے کیا صرف کاروبار رکنے سے معیشت تنگ ہوتی ہے، معیشت کو دھچکا لگتا ہے، یا کوئی اور بھی وجہ ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو تو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ڈر ہے کہ مسلمانوں کی طرف اگر اللہ کی لاٹھی برسی تو وہ بہت خطرناک ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم۔